اللہ خلق السماوات والارض، کہ زمین کو اور آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر چیزوں کو بنانے والے جو کریٹر ہے وہ اللہ ہے۔ اب اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں یوں ہی بنایا؟ کیا میں نے تمہیں کھیلنے کودنے کے لیے، یا مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تم بے مقصد بنائے گئے ہو؟ تمہاری زبان میں جو بھی آ رہا ہے سچ یا جھوٹ تم بول رہے ہو، تمہاری زندگی میں تمہاری مرضی کے مطابق تم اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ کیا تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ اور سورہ ملک میں اللہ نے ہماری زندگی کا کیا مقصد بتایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ زندگی اور موت میں نے امتحان لینے کے لیے بنایا، مفہوم ہے آزمائش کی، تم اچھے عمل کرتے ہو یا برے عمل کرتے ہو۔ پھر اللہ نے کیا کہا کہ میں نے کرامن کاتبین کو تمہارے اوپر میں نے بیٹھایا، اور قیامت کے دن ترازو کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ نے کہا کسی بھی شخص پہ ہم ظلم نہیں کریں گے، تم جو نیک اعمال آگے بھیجو گے ہم وہ تمہیں دکھا دیں گے۔ کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے نا یہ سورہ نبا میں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ نے کیا کہا کہ ہر چیز کو ہم نے لکھ رکھا ہے۔ آج آپ کی زبان جو بھی بات کہہ رہی اللہ وہ لکھ رہے، اور جو بھی آپ کی زندگی میں آپ کر چکے ہیں اللہ وہ ساری چیزوں کو اللہ لکھتے جا رہے ہیں، فرشتے لکھتے جا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ محفوظ کر دی جا رہی۔ قیامت کے دن اللہ کیا بولیں گے؟ اقرا کتاب، تو اپنی کتاب پڑھ لے، آج تم اپنا فیصلہ خود کرو گے۔ جب میں اپنی کتاب پڑھوں گا تو میری زندگی میں صرف جھوٹ ہے اور جو چیزیں میں نے کیا ہے، تو ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ کل ہم جواب دیں گے، ایک ایک لمحے کا ہم اللہ کے سامنے جواب دیں گے، ایک ایک چیز کا اللہ کے سامنے جواب دینا۔ یہ نہیں کہ جو میرے ماں باپ نے بولا، جو میرے علاقے والے نے بولا، نہ صحیح ہے غلط ہے کچھ بھی ہم نے نہیں پتا۔ اسلام اتنی مضبوط چیز ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں حج کے وقت میں، نبی کے ذریعے اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ میں کرتا ہوں کہ آج ہم نے اسلام کو مکمل کر دیا۔ اب اسلام میں اتنی چیز کی بھی گنجائش باقی نہیں ہے، آپ ایک چیز بھی اپنے طرف سے نہیں لگا سکتے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لے کر آنا ہوگا۔ یہ زندگی ہم واپس، اللہ نے کیا کہا کہ انتم ترجعون لی، تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ بندے تم ہمیشہ دنیا میں نہیں رہ سکتے ہو، تم دنیا میں ہمیشہ مزے نہیں کر سکتے۔ کرو کب تک مزہ کرنا ہے؟ واللہ پتہ قیامت کے دن لوگ نا یہ ٹینشن میں ہاتھ کو، یہ ناخن ہم ٹینشن میں کرتے ہیں نا اس طرح کرتے ہیں، کل قیامت کے دن لوگ نا ہاتھ کو چبا جائیں گے، پورے ہاتھ وہ کھا جائیں گے ٹینشن میں۔ کیوں؟ وجیء یومئذ بجہنم، جب جہنم کو پیش کیا جائے گا وہ چیخ مارتے ہوئے جہنم آئے گی، اور لوگ نفس، اس دن آپ بولیں گے نا اپنے ماں کو کہ امی مجھے نیکی دے دے، وہ ماں پتہ کیا کہے گی؟ من انت، تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں جانتی۔ بیٹا کہے گا میں تجھے نہیں جانتا، بھائی کہیں گے میں تمہیں نہیں جانتا۔ کوئی بھی اس دن کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن کی آیت ہے وہ جس کا ترجمہ ہے، وہ آیت میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ اس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گا۔ آپ کے کام کون آئے گا؟ آپ کی نیک اعمال جو آج آپ دنیا میں بنائیں گے، آپ کے کام کون آئے گا؟ قرآن اور حدیث۔ تو میری تعلقات قرآن حدیث سے ہے نہیں، میری تعلقات نماز سے نہیں ہے، میری تعلقات دین سے نہیں، تو پھر ہم کی کیا امید رکھیں گے؟ جہنم کے عذاب کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن میں کیا کہا؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، کہ نہ وہ کچھ پیئیں گے، نہ ٹھنڈا ہی نصیب ہوگا الا مگر حمیما وغساقا، خون اور پیپ۔ جہنمیوں کو خون اور پیپ دیا جائے گا پینے کے لیے۔ کیا آپ برداشت کر پائیں گے خون اور پیپ؟ واللہ ہم نہیں کر پائیں گے برداشت، وہ عذاب ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جہنم کی جو سب سے ہلکی عذاب ہے، جو سب سے چھوٹی عذاب جہنم کی، وہ کیا ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جہنمیوں کو، آگ کا جوتا، اور پورے بدن محفوظ ہوں گے۔ یاد رکھیے نماز کا چھوڑنا اور قرآن کا چھوڑنا اور زبان سے جھوٹ کہنا اور ماں باپ کی نافرمانی اور اس طرح ظلم کرنا اور یہ حرام، یہ سارے بڑے گناہ، اس کے بڑے عذاب ہے۔ لیکن جبرائیل کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جہنم کی سب سے چھوٹی عذاب یہ ہے کہ جہنمیوں کے پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا بس، باقی وہ محفوظ ہوں گے۔ لیکن آگے سنیں جبرائیل کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، وہ جوتے کی حدت، گرمی اور شدت اتنی زبردست ہوگی کہ جوتا تو پیر میں ہوگا اور یہ دماغ جو ہے نا، یہ مغز، یہ بہہ کر ناک اور کان کے راستے سے باہر آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر وہ چیخے گا پانی دو، پانی دو۔ یہ واللہ میں کوئی کہانی نہیں بتا رہا، یہ حقیقت ہے جو میں اور آپ ہم پیش کیے جائیں گے۔
اللہ نے کیا کہا؟ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے۔ اللہ ہمیں ڈرا چکے ہیں، عذاب کے بارے میں اللہ بتا چکے میرے بندے یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ اب میں تھوڑا سا جنت کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ جنت کو میں بہت کم بیان کرتا ہوں، آج میں جنت کو بیان کروں گا۔ جب آپ کے فیصلے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، مثلاً آپ میں سے کسی کا نام ہے راغب، اب راغب کو بلایا جائے، اب اس کے نیک اعمال دیے جائیں گے ہاتھ میں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ اب سنیں سکسیسفل اور کامیاب انسان کے بارے میں سنیں، قرآن میں سورہ حاقہ میں، کہ وہ شخص جس کے نامہ اعمال اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، تو وہ نا جب اپنے نیک اعمال کو دیکھے گا تو ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، علماء فرماتے کہ ہاؤ ایک نعرہ ہے، ہم جیتتے ہیں نا بچے، ہم جب جیتتے ہیں نا تو ہم جو ہے نعرہ لگاتے، دیکھو میں جیت گیا، تو وہ شخص اپنی کتاب کو دیکھ کر کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میری کتاب پڑھو، میں جیتا، میں کامیاب ہو گیا۔ تو لوگ پوچھیں گے سوال تم کیسے کامیاب ہو گئے؟ تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے معلوم تھا میرا حساب ہونے والا ہے، مجھے معلوم تھا کہ میں اللہ سے ملنے والا ہوں، میں گمان کرتا تھا، مجھے پتا تھا میں اللہ سے ملوں گا۔ اس کے بعد آگے کہے گا، میں مفہوم آپ میں تعبیرات پیش کرتا ہوں، وہ کہے گا مجھے پتا تھا میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں، میں نے زبان سے جھوٹ نہیں کہا، میں نماز پڑھتا رہا، میرے علاقے کے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، میں پڑھتا رہا، میں نماز کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا، اور میں نیک عمل کرتا رہا، اور اپنے آپ کو ہر وقت اس ذہن کو میں بتاتا رہا کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، زندگی کا کچھ پتہ نہیں، وہ کامیاب۔ پھر اسے 70 جوڑے لباس، حدیثوں میں آتا ہے، علماء فرماتے 70 جوڑے لباس پہنائے جائیں گے۔ اب وہ جب جنت کی طرف، اللہ اکبر ماشاءاللہ، سلام علیکم کا ایک جو ہے نا وہ سلام کلام، آپ پہ سلامتی ہو، مرحبا، مبارک ہو، آپ آگے فرشتے انہیں سلام پیش کر رہے ہوں گے۔ وہ جب جائیں گے جنت کے اندر، جب وہ قدم کو رکھیں گے تو دنیا سے بڑی عظیم الشان جنت انہیں ملے گی۔ اللہ نے ہیرے سے، موتی سے، پتہ نہیں کس کس چیز سے اللہ نے جنت کو تیار کیا، عظیم الشان جنت ہوگا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد فرشتے سے ملیں گے، پھر کچھ ایسے فرشتے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے نوکر چوکر ہوں گے، کھانے پیش کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے محل کی طرف دیکھیں گے، اور اس کے بعد شراب بھی آپ کو پینا نصیب ہوگا، جنت کا باغ، یہ دنیا کی گندی شراب نہیں، جنت کا خمر جو آپ کو پینا نصیب ہوگا۔ اس کے بعد لباس پہنائے جائیں گے، اس کے بعد آپ کی ہائٹ۔ اب سنیں، آج ہماری زندگی، میں جوان ہوں لیکن میرے ساتھ بیماری لگی ہوئی ہے، میں جوان ہوں میرے ساتھ گندگی لگی ہوئی، میں جوان ہوں میرے باڈی میں پین ہوتا ہے، پھر میں جوان ہوں بڑھاپے کو آ جاؤں گا، جوان ہوں پھر موت آ جانی ہے۔ جنت کے جوانوں کو کیا فائدہ ہے؟ بیماری کبھی نہیں، ٹھیک ہے، گندگی نہیں، موت نہیں، ہمیشہ ہیلتھی وہ رہیں گے، مضبوط رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اب جب جنت کا میں بیان کر رہا ہوں تو جنت کی خوبصورت پاک بیویوں کو بھی میں بیان کروں گا جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے اللہ نے بنایا، الحمدللہ۔ ہر ایک شخص کو 70 بیوی اللہ عطا کریں گے۔ اچھا، وہ ان کی خوبصورتی کیا ہے؟ وہ مشک، عنبر، جعفران، کافور سے وہ بنائی گئی، ان کے اندر کوئی جو ہے کوئی گندگی نہیں۔ اچھا، وہ ڈائریکٹ بنا کر رکھ دی گئی ہیں، وہ ڈائریکٹ جنت میں کسی مرد نے، مثلاً آپ جنتی ہیں اور آپ کی شادی ان سے ہوگی، کسی جنتی نے کسی شخص سے اسے پہلے نہیں دیکھا ہے، آپ وہ پہلے شخص ہوں گے جو آپ اسے پہلے دیکھیں گے۔ اس کے بعد جب آپ جنت میں جائیں گے ان سے آپ کی شادی کرائی جائے گی، اس کے بعد آپ صحابہ سے ملیں گے رضی اللہ عنہم، اس کے بعد اللہ کے رسول سے آپ ملیں گے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ یہ اس چیز کے بارے میں ڈریمنگ کریں نا، اس چیز کے بارے میں سوچے کہ میں صحابہ سے مل رہا ہوں، میں نبی سے مل رہا ہوں، اللہ سے، رب العالمین سے میں بات کر رہا ہوں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا لائف ہے؟ مجھے بتائے دنیا کی کیا لائف اسٹائل ہے؟ ہم لوگ بیٹھ کر اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، یہاں بیٹھ کر وہاں بیٹھ کر، ہم سچ جھوٹ میں کوئی ناپ تول نہیں، جو زبان کے الفاظ آتے ہیں وہ بولتے ہیں۔ نہیں، آپ سب سے بہت ہمبلی ریکویسٹ، ایک گزارش ہے، عاجزی کے ساتھ ایک گزارش میں آپ سے کرتا ہوں۔ واللہ اللہ نے کیا کہا، ایک آیت جو میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں، اللہ نے ان بندوں کے بارے میں کہا جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جس نے ہمیشہ نافرمانی کی۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ مطلب اللہ سے اگر آپ کو دوستی لگانی ہے نا، تعلقات بنانی ہے، اب آپ بہت ٹینشن میں کہ میں نے نماز نہیں پڑھا، اب نماز کا تو بڑا گناہ ہے کہ فرشتوں کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں گرائے گئے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نکو مصلین، ہم نمازوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو
تو اگر آپ لوگوں نے نماز نہیں پڑھی, آپ لوگوں نے جھوٹ کہا, آپ لوگوں نے جتنی بھی بڑی نافرمانی کی, اب آپ ڈر رہے ہیں کہ میں تو جہنم جاؤں گا, تو اب اللہ کی وہ آیت میں آپ کو سناتا ہوں جو انشاءاللہ آپ کو امید اور آپ کے حوصلے کو بڑھانے والی آیت ہے. وہ کیا آیت ہے؟ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اللہ کیا کہہ رہے اپنے بندوں سے؟ اللہ کہہ رہے کہ نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے جانوں پہ ظلم کیا ہے. ظلم سے مراد نافرمانی ہے, شرک ہے, گناہ ہے, زنا ہے, شراب ہے, نماز کو چھوڑنا, ماں باپ کی نافرمانی ہے. کیا آگے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو. انہ یغفر الذنوب جمیعا, کہ میں تمام گناہوں کو, وہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. لیکن آگے ہی اللہ کیا کہتے ہیں کہ میرے بندے لوٹ آؤ میری طرف, لوٹ آؤ میری طرف. تو انشاءاللہ ہم نیت سارے کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اب سے اپنی زندگی ہم استقامت کے ساتھ دین کے راستے میں لگائیں گے انشاءاللہ. ہم سارے جوان ہیں, اللہ اکبر, ہمارے اندر اللہ نے قوت دی ہے. ہم اللہ کی بات کریں نا لوگوں تک جا کر, اور ہم دین کو سمجھائیں, دین کو لوگوں کو پیش کریں, اسلام کیا ہے, لوگوں کو محبت بتائے. اب ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ ہماری ذمہ ہے یہ کام. انشاءاللہ سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اچھے سے انشاءاللہ, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے.